السلام علیکم گائز، دس از عبد المنان، سی او فیشن سٹی. اور آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور جس کی امپورٹنس پوری دنیا مان چکی ہے. اور وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر پاکستان کے اندر بھی ڈبیٹس ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ایک پراپر پاکستانی گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. میں بات کرنے والا ہوں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر، اس کی امپورٹنس کے اوپر اور اکانومی کے اندر اس کے رول کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ٹیکنیکل ایجوکیشن سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی کیا ہے. بیسیکلی ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک ایسی ایجوکیشن ہے جس کے اندر لوگوں کو سکلز سکھائی جاتی ہیں کہ وہ کام کس طرح سے کریں. لیٹ کے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ سکھا دیں کہ آپ نے الیکٹرانکس انڈسٹری کے اندر کس طرح سے کام کرنا ہے، آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر کس طرح سے کام کرنا ہے، یا پھر آپ جو کیا کہتے ہیں کہ ہیوی مشینری کی انڈسٹری ہے اس کے اندر کس طرح سے کام کرنا ہے، تو یہ ہوگی اسکل ایجوکیشن یا پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن. کہ آپ نے لوگوں کو یہ ٹیکنیکس سکھا دی ہیں کہ وہ مشینری بنا سکیں، وہ آٹو موبائلس کے اندر گاڑیاں بنا سکیں، بائکس بنا سکیں. اور الیکٹرانکس کے اندر اگر آپ اس کی بات کریں تو آپ نے یہ سکھا دیا ہے کہ وہ لوگ موبائلس بنا سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایجوکیشن ہے، بہت بڑا فیلڈ ہے، اور دنیا اس کی امپورٹنس اس لیے مان چکی ہے کیونکہ دنیا اس کو یوز کر کے لوگوں کو سکلز سکھا کر آج بہت بڑے انڈسٹریل ٹائکونز بن چکے ہیں. اور پاکستان وہیں کا وہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیں رٹا سسٹم کے ذریعے صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے جاب لینی ہے. ٹھیک، وہ گورنمنٹ کی جاب ہو یا کوئی دوسری، تو گورنمنٹ زیادہ پریفر کی جاتی ہے کیونکہ گورنمنٹ میں کام نہیں کرنا پڑتا پاکستانیوں کو. تو ہمیں صرف یہی سکھایا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آئی ٹی کے منسٹر کا میں پچھلے دنوں بیان سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی ہم جو اسٹوڈنٹس پیدا کر رہے ہیں، جو گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ ان میں سے جو 70% بندے ایسے ہیں جو کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. انہیں کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں، وہ چاہے وہ کوئی اور کام ہو یا انہیں اپنے فیلڈ کے بارے میں کوئی کام کرنا ہو، تو کوئی انہیں ایسا کام نہیں آتا کہ وہ کوئی کام کر سکے. تو ہمیں پاکستان کے اندر اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. تو اس نمبر پہ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی امپورٹنس ہر دور میں رہی ہے، لیکن اس دور میں کچھ زیادہ ہے کیونکہ انڈسٹریز کے ذریعے جو ملک ہے اس کی اکانومی جو ہے بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اس دور میں چونکہ لوگوں کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کسی بھی ملک کو دنیا سے بیٹ کرنے کے لیے. آپ چائنا کی مثال لے لیں، چین جو ہے وہ پورے دنیا کی جتنی بھی اکانومی ہے اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، اور اس کی اکانومی جو ہے بہت بڑے بڑے ممالک کو بیٹ کرتی ہے. اور اس کی اکانومی کے پیچھے، اس کی ڈیولپمنٹ کے پیچھے جو ہے صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہی رول ہے. ان کی جو لیبر ہے وہ سب سے زیادہ اسکلڈ ہے دنیا کے اندر. اور وہ اسکلڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان کے اندر ٹیپٹا پنجاب، ٹیپٹا کے پی کے کام کر رہا ہے، لیکن وہ فضول ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے. ان کے اندر صرف یہ پڑھایا جاتا ہے، نہ کہ پریکٹیکلی انہیں کوئی کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو لیکن پاکستان کے اندر جو وہ بیکار ہے، لیکن چین کے اندر، تائیوان کے اندر، وہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو پاکستان سے کئی گنا چھوٹے ہیں، لیکن ان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں، خود ان کے ممالک میں موبائلز بنتے ہیں، آٹو موبائل انڈسٹری میں، اور ہیوی مشینری کے اندر چین کا بہت بڑا رول ہے. کہ یہ صورتحال ہے کہ چین کی جو لیبر ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ اسکلڈ ہے. اور جتنے بھی بڑے بڑے برانڈس ہیں، انٹرنیشنل برانڈس، خواہ وہ آٹو موبائلس کے ہوں، الیکٹرانکس کے خاص طور پر، وہ چین کے اندر کام کر رہے ہیں. اور چین جو ہے ان کی انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ کپڑا جو ہے وہ چین سے ہی پریپیئر ہو کے جاتا ہے، اور بڑے بڑے برانڈ جو ہیں وہ چین میں کام کرتے ہیں. خاص طور پہ ان کا ریشمی کپڑا جو ہے وہ پوری دنیا میں فیمس ہے. ٹھیک ہے،
لیکن پاکستان کی لیبر کا تو کیا ہی کہنا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کام کرنے کا ڈنگ تو آتا نہیں انہیں بیچاروں کو، نہ ہی بیچاروں کو سکھایا جاتا ہے. پچھلے 3-4 سال پہلے جو ہے نا ایک نیوز آئی تھی، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جو پی ایم ہیں یا سی ایم ہیں وہ دوسرے لڑکے جن ممالک میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ لیبر سے ملتے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہاں کی لیبر کو وہاں پر ہی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. اور جو بنگلہ دیش تھا انہوں نے سعودی عرب کے اندر سکولز بنائے ہوئے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اسکل بیسڈ سکول بنائے ہوئے ہیں، تاکہ وہاں کی لیبر کو جو وہاں پہ بنگالی کام کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، اور وہ جناب سکلڈ ہو کر ایک پروفیشنل جو ہے بن سکیں، اور وہاں پہ جو ہے زیادہ پیسے کما سکیں. لیکن پاکستان کی لیبر جو ہے وہ بیچاری دوسرے ملکوں میں دھکے کھا رہی ہے. اگر پاکستان کی لیبر کو یہاں پر ہی سکل سکھا دی جائیں تو وہ خود کام کر سکتے ہیں، یا پھر اگر خود نہ بھی کام کریں تو جو دنیا کی انڈسٹریز ہیں وہ 2 چیزیں دیکھتی ہیں. جب وہ کبھی بھی سرمایہ کاری یا آف شورنگ کریں گی تو وہ صرف 2 چیزیں دیکھیں گی، ایک تو سستی لیبر دیکھیں گی اور ایک دیکھیں گی ان کے پاس سکل بھی ہے کہ نہیں. تو پاکستان کی لیبر تو سستی ہے لیکن ان کی سکلز ہیں نہیں ان کے پاس. تو اگر سکل ایجوکیشن جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے تو انشاءاللہ آنے والے 10-15 سالوں کے اندر ہی پاکستان جو ہے وہ گرو کر کے ایک انڈسٹریل ٹائکون بن سکتا ہے، اور اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ بڑے بڑے ممالک کو بھی بیٹ کر سکتی ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس جو کیا کہتے ہیں لیبر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے. چین جو ہے، چین کی بات کریں تو چین بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے پوری دنیا کی اکانومی کے اندر، اور بڑے بڑے برانڈز آئی فون دیکھ لیں، ڈیل دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور ایون نوکیا جو کہ جاپان کے اندر بنتا ہے وہ بھی چین کے اندر آف شورنگ کر رہا ہے. اور چین کے بارے میں ایک مثال بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ ڈسکوریز کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنے لوگوں کی چیزوں کو کاپی کرنے میں دھیان دیتے ہیں. لٹکے آئی فون ہے وہ اگر وہاں پہ بنایا انہوں نے، ڈسکوری کی اس کو بنانے میں، تو یہ کیا کریں گے، وہ فون خریدیں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے، اسی کی طرح کی اس کی کاپی بنا لیں گے. کوئی بھی ڈسکوری ہو، ٹھیک ہے. تو اتنے ٹیلنٹڈ چین کے لوگ ہیں، اور چین کی اکانومی بہت زیادہ اسٹرینتھن ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بہت زیادہ رول ہے. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں تائیوان کی. تائیوان پاکستان سے 3 سے 4 گنا چھوٹا ہے، لیکن وہاں خود کی گاڑیاں بنتی ہیں، خود کی ان کی الیکٹرانکس کی چیزیں خود کی ہیں. پاکستان کے پاس نہ خود کی گاڑی ہے جو کہ پاکستان کے اندر اپنے لوگوں نے بنائی ہو، نہ کوئی یہاں پہ موبائلز بنتے ہیں. باہر کی کمپنیز آتی ہیں، وہ بھی جب بنتے وہاں پہ ہیں، یہاں پہ صرف اسمبل ہوتے ہیں، مطلب کہ آگے ارینجڈ یہاں پہ ہوتے ہیں اور جوڑ کے میں دے دیا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا جانا چاہیے. اور یہ جو سکولز ہیں ہمیں یہ بالکل کچھ بھی نہیں سکھا رہے. ان کے الٹرنیٹیو کو یوز کر کے ہمیں جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ان کے اندر جو ہے اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے اس کو لاگو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر لیبر کی بات کی جائے تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان کے پاس بہت زیادہ جو ینگ پاپولیشن ہے دنیا کی، جو چند ممالک کے پاس ہی ہے صرف. تو پاکستان کی جو لیبر ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر تو انہیں خیر کو کام ملنا ہی نہیں. انڈسٹری کا حال تو بہت برا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان ایک انڈسٹری کے لحاظ سے بہت کمزور ہے دیکھا جائے تو. کیا کرتے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں دھکے کھاتے ہیں، سعودی عرب یا دوسرے ممالک میں، وہاں بھی انہیں کوئی روزگار نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام بیچارے کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ جو یورپ میں سب سے جو بڑی ادھر سے لوگ جاتے ہیں انہیں جو جاب ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ویٹر بن جاتے ہیں یا پھر وہ کام کرنے والے بن جاتے ہیں. تو ایسے ہی انہیں وہاں پہ جاب ملتی ہے کیونکہ ان کے پاس سکل نہیں ہوتی، اور دنیا کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس جو سکل ہوتی ہے. اور میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ انہیں ویٹر بھی بمشکل بنایا جاتا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں انہیں تو ہاسپٹیلٹی کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ہمارے ہوٹلز میں دیکھ لیں، چند ایک بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کے اندر ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے ادارے بہت اچھے فعال کام کر رہے ہیں، لیکن
زیادہ تر جو پاکستان کے اندر ہوٹلز ہیں اسے عام لوگ چلاتے ہیں جنہیں ہاسپٹیلٹی کا پتہ ہی نہیں. اور دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں تو بھارت کے جو لوگ ہیں یا جو نوجوان ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، انہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ایز اے ہاسپٹیلٹی مینیجر ان آل اوور دا ورلڈ. یا جتنی بھی ایئر پلینس دیکھ لیں ان کے اندر انڈیا کے جو کیا کہتے ہیں ایئر ہوسٹس ہیں یا دوسرے ہوسٹس ہیں، ہوٹل کے اندر ہاسپٹیلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے، وہ سب سے زیادہ انڈیا سے جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا کے لوگوں کو پتہ ہے، ان کے ادارے جو ہیں فعال ہیں، وہ انہیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہاسپٹیلٹی کرنی ہے لوگوں کی، کس طرح سے اپنے جناب لوگوں کو پوچھنا ہے، کھانے کے لیے ہو یا کوئی بھی چیز جو آپ سیل کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے گھر رکھا ہوا ہے. تو پاکستانی عوام کا تو کیا خیر، لیبر کا کیا کہنا، وہ تو ان تو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کھانا کس طرح سے. ٹھیک ہے، پنجاب یونیورسٹی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، وہاں پہ کام کر رہا ہے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا، لیکن وہ بھی اتنا فعال نہیں، کیونکہ لوگ نہیں آتے وہاں پہ، لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا. یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ سپوائل کر رہی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے، میں آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں سکھاتا رہوں گا. آج میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، چھوٹی سی کاوش تھی، تو پہلی ویڈیو ہے میری، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.